السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رضیہ کا کچن، اور آج میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک بے حد آسان اور مزیدار قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں، اچار گوشت بنانے کی ریسپی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیے ماشاءاللہ سے اچار گوشت کا مسالہ دیکھیے کتنا بہترین بن کے تیار ہوا ہے۔ بہت پیاری خوشبو تھی اس سالن کی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوا تھا کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، آپ نے لازماً اس ریسپی کو ایک بار بنا کر اپنی فیملی کو سرو کرنا ہے اور پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اور یہ ریسپی مجھے میری ایک اسلامی بہن سے ملی تھی جو کہ فوڈ کا کام کرتی ہیں، مطلب کہ ہوم شیف ہیں، اور ان کے کسٹمر بڑے دیوانے تھے ان کے اچار گوشت ریسپی کے۔ تو پھر میں نے ان سے جب یہ ریسپی سیکھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو بہترین رزلٹ تھے اس ریسپی کے۔ بس آپ نے ریسپی کے اندر میئرمنٹس کا خاص خیال رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی تو انہیں آپ نے فالو کرنا ہے، اور بنانی اس قدر آسان ہے کہ جو پہلی بار کوکنگ کر رہا ہوگا نا وہ بھی اسے ایزیلی بنا لے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بغیر سکپ کیے، تاکہ ساری کی ساری ٹپس جو ہیں وہ آپ ایزیلی فالو کر سکیں۔ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم میرینیشن کر لیں گے چکن کی۔ تو 1 کپ میں نے دہی لیا ہے ایک بول کے اندر، اور ساتھ میں نے لیا ہے اچار گوشت مسالے کا یہ 1 ساشے۔ اچھا، یہ ایک ڈبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر سے 2 ساشے نکلتے ہیں، تو میں 1 ساشے استعمال کر رہی ہوں۔ 700 گرام میرے پاس چکن ہے، تو 1 ساشے میں نے پورے کا پورا ایڈ کر دیا ہے۔ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ، اور 700 گرام چکن جو ہے اسے ہم مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس چکن کو اور مسالے کو آپ نے میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے 20 سے 25 منٹ تک۔ اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہو تو آپ نے اسے 20 سے 25 منٹ ضرور میرینیٹ کرنا ہے، اس سے اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی، چکن کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا۔ مکس کرنے کے بعد میں نے اسے اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا کور کر کے 20 سے 25 منٹ تک۔ تو چلیے اب اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اچار گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑاہی کے اندر میں نے لیا ہے 1 کپ کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل اس ریسپی کے اندر تھوڑا سا زیادہ جائے گا عام چکن کی نسبت۔ اسے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے آپ نے۔ جب تیل آپ کا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے 200 گرام پیاز جو ہے اسے بالکل باریک میں نے چوپ کر کے لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ اسے جوسر بلینڈر جگ میں ڈال کے بھی اس کا پیسٹ تیار کر کے ڈال سکتے ہیں، یا پھر اسے آپ گریٹ کر لیجئے گا۔ اب مسلسل چمچ چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ پیاز کو آپ نے فرائی کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ جو پیاز کی ایک را اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا کچا پن ختم ہو جائے گا، اور اس کا کلر بالکل لائٹ سا براؤن سا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، مین کہ یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب تک پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے تب تک ہم اس کے لیے ایک پیسٹ ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے 2 بڑے سائز کے ٹماٹر تھے اور 4 سے 5 تیکھے والی ہری مرچیں تھیں۔ ان کو میں چھیل کے ٹماٹروں کا چھلکا اتار کے چوپر میں ڈال کے ٹماٹر اور ہری مرچوں کا ایک پیسٹ جو ہے ریڈی کر کے رکھ لوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی، پیاز جو ہے اسے میں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے فرائی کرتے جا رہی ہوں۔ بالکل لائٹ سا گولڈن کلر اس پہ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو بس یہاں پہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پیاز کا ڈارک کلر نہیں آنے دینا، ورنہ کیا ہوگا، اچار گوشت کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل لائٹ سا گولڈن سا کلر جب اس پہ آنا سٹارٹ ہوا ہے تو فوراً سے دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا فریش پسا ہوا پیسٹ۔ آپ نے فریش پیسٹ کوٹ کے ایڈ کرنا ہے، تو اس سے آپ کے اچار گوشت کا بہترین ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو آئے گی۔ 1 سے 2 منٹ تک آپ نے اس لہسن ادرک کے پیسٹ کو بھی پیاز کے ساتھ فرائی کر لینا ہے، تاکہ لہسن ادرک کی اپنی جو ایک خاص کچی اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ 1 سے 2 منٹ تک میں نے پیاز کے ساتھ لہسن ادرک کو بھی فرائی کر لیا تھا۔ اب میں اس کے اندر ٹماٹر اور ہری مرچوں کا جو پیسٹ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی، ٹماٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بس اب آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے میڈیم فلیم پہ، مسلسل چمچ چلاتے ہوئے، یہاں تک کہ جو اس کا آئل ہے نا وہ سیپریٹ ہونے لگے۔ تو یہاں پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ میں اسے پکاتی جا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ پکائی آپ نے اس کی بہت زیادہ کرنی ہے۔ بس اس ریسپی کے اندر جو مین چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پکائی بہت زیادہ ہے۔ جتنی اچھی آپ پکائی کریں گے مسالے کی، چکن کی، اتنا ہی بہترین یہ سالن بن کے تیار ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے میں نے اس مسالے کو پکا لیا تھا، اور یہاں پہ آئل جو ہے سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو اب میں اس کے اندر دہی کے اندر جو ہم نے چکن کو میرینیشن کے لیے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو تیزی سے چمچ چلاتے ہوئے، اور پکاتے جائیں گے 4 سے 5 منٹ تک۔ تو ویورز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ چکن کو آپ نے بہت اچھی طرح سے اس مسالے کے ساتھ مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے، یعنی اس کی بھنائی کر لینی ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے کوئی بھی اور مسالہ ایڈ نہیں کرنا، نمک مرچ وغیرہ ہر چیز 1 ساشے جو ہے 700 گرام چکن کے لیے بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے۔ یہ بالکل نارمل نمک مرچ تھی۔ اگر آپ تیز نمک مرچ کھانا پسند کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تیز، تو پھر آپ اس کے اندر ½ ٹی اسپون کے برابر لال مرچ اور تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ اگر نارمل کھاتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ نمک مرچ تھی۔ اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے میں نے اسے پکا لیا تھا۔ تقریباً آپ نے 7 سے 8 منٹ تک میڈیم لو فلیم پہ اس چکن کو بھونتے ہوئے پکاتے جانا ہے۔
یہاں تک کہ چکن کے اندر سے جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہونے لگے اور دہی والا جو پانی ہے اس کا وہ تقریباً ڈرائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی مجھے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں لو میڈیم فلیم پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے چکن کی بھنائی کرتے ہوئے۔ آئل دیکھیں اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور دہی کا پانی تھا وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے۔ اس سٹیج پر اب میں کیا کروں گی، جو بول جس میں مسالہ ڈالا تھا نا ہم نے، اسی کو کھنگال کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا 1 گلاس پانی۔ مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور بالکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو 15 منٹ تک پکنے دینا ہے۔ اس سے ایک تو چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ گاڑھا ہوتا جائے گا۔ تو بس آپ نے درمیان میں 2 سے 3 بار چمچ چلا لینا ہے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگنے پائے۔ تو یہ خود بخود پک کے گاڑھا ہوتا جائے گا، پانی ڈرائی ہو جائے گا اور ساتھ ہی چکن اس میں بالکل ٹینڈر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ لو میڈیم فلیم پہ میں اسے پکا رہی تھی، تو تقریباً 5 منٹ کے بعد میں اسے چیک کر رہی ہوں، تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کافی حد تک یہ گاڑھا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آئل دیکھیں اس کے اوپر آنے لگا ہے۔ تو بس ایک دفعہ میں نے اس میں اچھے سے چمچ چلا دیا ہے۔ اب اسے دوبارہ سے کور کر دوں گی اور لو میڈیم فلیم پہ پکنے دوں گی۔ آپ نے بہت تیز نہیں کرنا، بس میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکنے دینا ہے اور تقریباً 15 منٹ لگ جاتے ہیں اس سالن کو تیار ہونے میں۔ تو یہاں پہ جی میں اس کو چیک کر رہی ہوں دوبارہ سے، تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے اس کو لو میڈیم فلیم پہ پکتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ آئل دیکھیے سارا اس کا جو سیپریٹ ہو چکا ہے، مسالہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گریوی کی شکل میں تیار ہو گیا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نا اس کی۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی اچھی طرح سے میں نے اسے ایک دفعہ مکس کر لیا ہے، فلیم کو آف کر دیں گے اور اب یہاں پہ میں نے لیا تھا 1 ٹیبل اسپون کے برابر لیموں کا رس، وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ تو چلیے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ اس کی گریوی چیک کیجئے کتنی سموتھ ہے اور چکن دیکھیے بالکل سافٹ ہو چکا ہے ملائی جیسا۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی آسان اور سادہ سی اچار گوشت بنانے کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے ایک بار اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے۔ تو آپ کی فیوریٹ ریسپیز کی لسٹ میں یہ شامل ہو جائے گی اور بنانا دیکھیے کس قدر آسان ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔